دوستوں ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی۔ دوستوں آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جو کبھی مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر آج اس ملک کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر غربت کے باعث کم عمر لڑکیوں کو بیرون ممالک جسم فروشی کی خاطر بھیجا جاتا ہے، اور اس ملک میں جسم فروشی کرنا قانونی طور پر جائز ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہ ملک اپنے پہاڑوں، دریاؤں، ندیوں اور جنگلات کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ وہ ملک جو اپنی چائے، پٹسن اور چاول پوری دنیا میں امپورٹ کرتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر سب سے زیادہ مچھلیاں کھائی جاتی ہیں۔ اس ملک کے دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جنوبی ایشیا میں بسا ہوا ایک دلچسپ ملک جس کا نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ 1,47,570 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 92 نمبر پر موجود ہے۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی 17 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 8ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے پڑوسی ممالک میں بھارت اور میانمار جیسے ممالک شامل ہیں، جبکہ اس کے جنوب میں خلیج بنگال موجود ہے۔ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا اسلامک ملک بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام ڈھاکہ سٹی ہے، جو کہ یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر میں 2 کروڑ لوگ آباد ہیں۔ اس شہر میں بے شمار مساجد موجود ہیں اور اسی لیے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نے 26 دسمبر 1971 کو پاکستان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ 12ویں صدی میں اس سرزمین پر مذہب اسلام تیزی سے پھیلا تھا، جبکہ 16ویں صدی میں ڈھاکہ شہر مغل بادشاہوں کا ایک اہم ترین علاقہ مانا جاتا تھا۔ اس ملک میں سب سے زیادہ تعداد بنگالی نسل کے لوگوں کی ہے، جو کہ کل آبادی کا 98% ہیں، جبکہ باقی دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس ملک میں آباد ہیں۔ اس ملک میں سب سے بڑا اور سرکاری مذہب اسلام ہے، جو کہ یہاں کا 95% ہے، اور ہندو مذہب یہاں کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی اور بدھ مت کے پیروکار بھی اس ملک میں آباد ہیں۔ سندربن کا جنگل بھی بنگلہ دیش کی سرحدوں میں شمار ہوتا ہے، اور رائل بنگال ٹائیگر بھی یہیں پر پائے جاتے ہیں، جو کہ اس ملک کا قومی جانور بھی ہے۔ اس ملک کو دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں دریاؤں اور ندیوں کی کل تعداد 700 ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، اور اس ملک کے 50% لوگ کھیتی باڑی اور زراعت کے پیشوں سے منسلک ہیں۔ بنگلہ دیش کے چاول اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ہندو مذہب کا سب سے مقدس دریا گنگا بھی بنگلہ دیش سے ہو کر ہی بھارت میں داخل ہوتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا دریا برہما پتر، جو کہ تبت سے نکل کر بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں روزانہ 2000 اخبارات چھپتے ہیں، اور یہ ملک کرپشن کی دلدل میں گھرا ہوا ہے اور کرپٹ ترین ممالک میں 14ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کو موسموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر 6 قسم کے موسم پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سرکاری اور قومی زبان بنگالی ہے، جو کہ یہاں پر 98% لوگ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی، اردو اور انگلش زبان بھی بولی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی 50% آبادی چائے، پٹسن اور فارمنگ جیسے پیشوں سے منسلک ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کی عمدہ ترین چائے پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ مچھلی بہت شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں، اور مچھلی یہاں کی عام خوراک میں روزانہ کی بنیاد پر کھائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں 607 کلومیٹر طویل ترین ریلوے ٹریک موجود ہے، جبکہ 2000 کلومیٹر سڑکوں کا وسیع نظام موجود ہے، جبکہ کشتی پر سوار ہو کر بھی یہاں پر سفر کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ سائیکل رکشے، بیل گاڑیاں اور تانگے بھی یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے چھوٹے 16 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں تعلیمی تناسب 71% ہے۔ بنگلہ دیش میں 110 یونیورسٹیز اور 600 سے زائد کالجز موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کی 60% آبادی غربت میں زندگی جی رہی ہے اور بنگلہ دیش میں کم عمر نابالغ بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ غربت کی وجہ سے یہاں پر جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور ہر سال ہزاروں کم عمر لڑکیاں جسم فروشی کی خاطر بیرون ممالک بھیج دی جاتی ہیں۔ ان سب کے باوجود حج کے بعد دوسرا بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے جسے تبلیغی اجتماع کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بجلی قدرتی گیس سے پیدا کی جاتی ہے اور ڈھاکہ اور چٹاگانگ ملک کی 2 بڑی بین الاقوامی مارکیٹ ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے۔ 1 ٹکا پاکستانی 1.45 روپے کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں بے شمار ٹورسٹ پلیسز بھی موجود ہیں جہاں پر سالانہ لاکھوں ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، جن میں سر فہرست یہاں کا کیپٹل شہر ڈھاکہ ہے، جو کہ دریائے گنگا کے کنارے بسا ہوا ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ اس شہر میں ریور کرافٹ، کنٹری بوٹ، پیڈل سٹریم اور فشنگ بوٹ کی وجہ سے ٹورسٹ کا رش لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر چٹاگانگ، جہاں پر پہاڑ، جنگل اور جھیلیں موجود ہیں۔ اس شہر کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ایک بار یہاں کا وزٹ کر لیتا ہے وہ بار بار یہاں آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً ہر وقت بارش ہی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ سندر بن کا جنگل ہے۔ پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی میں کھو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگل میں بنگال ٹائیگر کو دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بہت سی خوبصورت ترین بیچز بھی موجود ہیں جہاں پر سن سیٹ اور سن رائزنگ کے نظارے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو بنگلہ دیش؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔